اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 11، آیت نمبر 12۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة میتا كذلك تخرجون۔ اسی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، پس ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما ترکبون۔ جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ اس کی مختصر تشریح ہے اور اہم تشریح انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا۔ یعنی ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، نر اور مادہ، نباتات اور کھیتیاں، پھل پھول اور حیوانات، سب میں نر اور مادہ کا سلسلہ بنایا، مرد عورت، لڑکا لڑکی، رات دن، صبح شام، یہ سارا کا سارا مسئلہ چلا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایک دوسرے کی مخالف چیزیں ہیں، یعنی جیسے روشنی اور اندھیرا، مرض اور صحت، انصاف اور ظلم، خیر اور شر، ایمان اور کفر، نرمی اور سختی، میٹھا اور کڑوا، ایک دوسرے کا مقابلہ میں کہ میٹھا بھی ہے ان کا کڑوا بھی ہے۔ یہ اس اللہ کی قدرت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ازواج اور اصناف کے معنی میں ہے، یعنی تمام انواع اور اقسام کا خالق اللہ ہی ہے۔ بارش کے بارے میں کہا کہ جس سے تمہاری ضرورت پوری ہو سکے، کیونکہ قدر حاجت سے کم بارش ہوتی تو تمہارے لیے مفید ثابت نہ ہوتی، اور زیادہ ہوتی تو طوفان بن جاتی جس میں تمہارے ڈوبنے اور ہلاک ہونے کا خطرہ ہوتا۔ جس طرح بارش سے مردہ زمین شاداب ہو جاتی ہے، اسی طرح قیامت والے دن تمہیں بھی زندہ کر کے قبر سے نکال لیا جائے گا۔ اور ایک نصیحت کی بات عرض کرتا ہوں کہ موجودہ دنیا کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ حیرت انگیز طور پر انسان کے موافق ہے۔ یہاں کی تمام چیزیں اس انداز پر بنائی گئی ہے کہ انسان ان کو جس طرح چاہے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے۔ اس کا تقاضا ہے کہ آدمی کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ وہ جب خدا کی دنیا کی کسی چیز کو اپنے لیے استعمال کرے تو اس کا دل خدا کے آگے جھک جائے، اس کی زبان سے اعتراف و دعا کے کلمات ابلنے لگیں۔ ہماری زبان سے دعا اور اعتراف اور شکر کے کلمات ابلنے لگے کہ واہ میرے اللہ، واہ تو نے کتنا بڑا نظام بنایا، اتنا بڑا چمن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آباد کیا ہمارے اور آپ کے لیے۔ اس لیے اللہ اس چمن کی بھی حفاظت کرے اور چمن میں رہنے والوں کی بھی اللہ حفاظت کرے۔